رحیم بخش میاں وہی وقت چنگا جڑا آجزی دے وچ گزارے آئے. کہتے ہیں جو جھک رہے، سیدنا آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے نیتاً غلطی نہیں کی، مگر سیدنا آدم علیہ السلام اس پر شرمندہ تھے، نادم تھے. کتنے سال سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا ہی نہیں کہ اللہ پاک غلطی ہو گئی. تو اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کیا صلہ دیا کہ قیامت تک آنے والی تمام بنی نوع انسان کا باپ بنا دیا. کہنی جڑیاں چک رہیاں وہی پھل رہیاں تو خود ہی والیاں نے کم بگاڑے. رحیم بخش میاں وہی وقت چنگا جڑا آجزی دے وچ گزارے. حضور بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں وچوں میں کڑ کے ان نکی کر کر کٹ. کہتے ہیں مسئلہ پرابلم جو میں نے پہلے بیان کی آج کے دور کی اکثر و بیشتر یہ ہے کہ بس میرے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. کہتے ہیں میں وچوں میں کڑ کے ان نکی کر کر کٹ، پھر پرے خزانے رب دے تو دوویں ہتھی لٹ. کہتے بات یہ ہے کہ اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک میں ہوں اور اس کے اندر انا کا تکبر ہے، انا ہے، وہ جو انا کا بت ہے، کہتے اس کو ریزہ ریزہ کر دو. جب یہ ہو جائے گا تو پھر وہ دل اللہ کو پسند ہوگا. پھر پرے خزانے رب دے تو دوویں ہتھی لٹ. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جب آپ خلیفہ تھے تو فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں تمام مسلمانوں کا خلیفہ ہوں. تو فرماتے ہیں جب یہ خیال آیا تو پریشان ہو گئے کہ شاید کسی تکبر کا گمان ہو گیا ہے. تو منادی کروائی کہ بھئی تمام جو لوگ ہیں مسلمان جو ہیں وہ جمع ہو، آج خلیفہ نے کوئی اعلان کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے. تو سب لوگ جمع ہو گئے، سب لوگ جمع غفیر تھا. تو جب جمع ہو گئے اور آپ تشریف لائے، آپ اس وقت جو بھی سٹیج تھا، ممبر تھا، وہاں چڑھے، ممبر کے اوپر چڑھے اور صرف ایک جملہ کہا اور واپس نیچے آ گئے. جب چڑھے اس کے بعد فرمایا لوگو عمر ایک چرواہے کا بیٹا ہے، بس اس کے بعد نیچے آ گئے. تو باقی صحابہ نے پوچھا کہ سیدنا عمر فاروق آپ نے اتنا مجمع اکٹھا کیا تھا، کوئی خطاب نہیں کہا، کوئی درس نہیں، کوئی بات تلقین، کوئی نصیحت فرمایا نہیں. بات یہ تھی میرے نفس نے یہ وسوسہ دیا کہ تم سارے مسلمانوں کے امام ہو، خلیفہ ہو. تو میں نے اس کو یہ سکھایا سب کے سامنے کہ نہیں میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں. تو اس کو پھر وہ یاد آ گئی کہ ہاں نہیں میں تو نفس کو جو تھوڑا زیر کر دیا. تو حقیقت میں یہ ان لوگوں کے سارے کام، ان لوگوں کی باتیں ہمارے لیے اصلاح تھیں. ان کا تو خود مقام وراء الورا تھا. اصلاح تو امت کے لیے تھی کہ ہم لوگوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور ایک مرتبہ حضرت ابو بستامی ایک گلی سے گزر رہے تھے. گلی تھوڑی تنگ تھی، تو ایک سائیڈ سے آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو دوسری سائیڈ سے آپ نے دیکھا کہ کتا بھی آ رہا ہے، اور کتا جو تھا اس کے جسم پر گند غلاظت لگی ہوئی تھی. تو آپ کھڑے ہو گئے ایک سائیڈ پہ کہ میرے کپڑوں سے یہ مس کرے گا، یہ تو ناپاک ہے، نجس ہے، اگر میں بھی گزروں گا جگہ تنگ ہے میرے کپڑوں سے مس کر جائے گا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تو یہ سوچ کر خاموشی سے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے کہ کتا گزر جائے. تو کتا بھی کھڑا ہو گیا وہاں پہ. تو تھوڑی دیر تک کھڑے رہے تو پھر اس پر کشف کیا کہ یہ بھی تم جا کیوں نہیں رہے ہو. تو اس نے کہا حضور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کیا بتاؤ. بات یہ ہے اگر میرا جسم آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ بھی جاتا تو تھوڑا سا صابن اور تھوڑا سا پانی چاہیے تھا، آپ استعمال کرتے تو آپ کے کپڑے دھل جاتے. اب جو تکبر آپ کے دل میں آیا ہے نا کہ میں بہتر ہوں اور یہ کتا نجس ہے، اور جو تکبر کی وجہ سے گندگی حضور آپ کے دل کے اوپر لگ گئی ہے نا، اب 7 سمندروں کو پانی چاہیے اسے دھونے کے لیے، وہ بھی کم ہوگا. تو آپ حیران رہ گئے. تو اس سے اصلاح ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمارے دل میں 1000 وسوسے آتے ہیں، 100 وسوسے آتے ہیں. ہم تو وسوسوں سے آگے بڑھ کر ہمارا پریکٹیکل عمل ایسا ہے کہ ہم اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، محلے میں، گلی میں، دوستوں میں بظاہر اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا شاید کوئی نہیں ہے اور ہم سے بڑا عقل والا کوئی نہیں ہے. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو دل کو مردہ کر دیتی ہے، جس کا زنگ جو ہے دل کے اوپر خدا عالم کتنے برسوں نہیں جاتا ہے. اب بزرگوں نے اس کی مثال اسی طرح دی ہے کہ ایک طرف ہم نیک عمل کرتے رہیں، ہم نیک عمل کر رہے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ برابر کر رہے ہیں، اور ساتھ تھوڑا سا تکبر کر لیں، تھوڑا سا تکبر. تو کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ 100 من دودھ ہو، پاک دودھ طیب، 100 من ایک برتن میں جمع کر دیں ایک حوض میں، اور اس میں 2 قطرے صرف گندگی کے ڈال دیں، پیشاب کے ڈال دیں، تو وہ سارا 100 من دودھ ناپاک ہو جائے گا. کوئی شخص بھی ہم میں سے اس کو نہیں پیے گا، حالانکہ وہ تو 100 من دودھ ہے، اس میں صرف 1 یا 2 قطرے گندگی کے گئے ہیں. تو کہتے ہیں اس طرح ہم نیک اعمال تو کرتے ہیں
ہم بڑی کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بھی اگر ہم نے تکبر کر لیا تو وہ یہ ساری عبادتیں جو ہیں وہ اس کو ملیاں میٹ کر دیتی ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بندے اور اللہ کے درمیان میں سب سے بڑا پردہ کیا حائل ہے؟ کہ جو بندہ اللہ کا دیدار نہیں کر پاتا، اللہ تک پہنچ نہیں پاتا، تو جو سب سے بڑا پردہ ہے حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بندے کے اور اللہ کے درمیان جو سب سے بڑا پردہ ہے وہ خود بندے کے اپنے ہونے کا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں ہوں، بس میں ہوں، کہتے وہ جو میں ہوں نا وہ اتنا بڑا پردہ ہے جس نے اس کو اللہ سے چھپا رکھا ہے، جس نے اللہ کو اس کی نظروں سے اوجھل کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ اپنی میں کو ختم نہیں کرتا تو اللہ کی بارگاہ سے نور اس کے اوپر آشکار نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ آپ کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا بھئی تم تو پیغمبروں کو بھی استاد رہے ہو، تم تو ان کے اوپر حملے کرتے ہو، وسوسے دیتے ہو، اولیاء کو، پیغمبروں کو کوئی کام کی بات بتاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں حضور آپ تو پیغمبر ہیں نہیں۔ آپ نے کہا بتاؤ، تو فرمایا کہ کام کی بات یہی ایک ہی ہے کہ کبھی تکبر نہ کیجیے گا، خود کو بڑا نہ جانیے گا، کیونکہ میں نے کیا اللہ نے مجھے نکال دیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کوہ طور پر گئے ہم کلام ہونے کے لیے، تو اللہ پاک نے آپ سے فرمایا کہ موسیٰ جو ہماری کائنات میں، اس دنیا میں، اس جہان میں سب سے نجس، ناپاک، سب سے گھٹیا چیز ہے میری بارگاہ میں وہ پیش کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا اب کیا کروں، تو سور آپ کا ذہن میں آیا کہ سور جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے، تو آپ ایک سورنی کے پاس گئے، اسے کہا مجھے اپنا ایک بچہ دے دو۔ اس نے کہا جی یا نبی اللہ آپ سارے بچے لے لیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی ایسی نجس چیز جو ہے اس دنیا میں میری بارگاہ میں پیش کروں، تو میرے ذہن میں یہ آیا۔ تو اس سورنی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارا کیا قصور، ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم خود بخود تو پیدا نہیں ہو گئے۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر راستے میں چلے تو آگے دیکھا کہ ایک کتا مرا ہوا پڑا ہوا کافی دنوں سے، اور اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو ایک رسی سے باندھا کہ چلے میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو ابلیس آ گیا، شیطان آ گیا۔ تو پوچھا بھی کس طرح آنا؟ وہ کہتے ہیں آپ نے مجھ سے ایک دن ایک سوال کیا تھا اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، تو پھر آپ کے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ آپ نے جو مجھ سے پوچھا تھا، اس کو وہیں چھوڑا کتے کو، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ ہم موسیٰ کیا لے کے آئے ہو میری بارگاہ؟ تو آپ نے فرمایا اللہ پاک میں نے تیری ساری دنیا کھنگالی، مجھے خود سے زیادہ نجس، ناپاک، گھٹیا کوئی بھی نہیں ملا، میں خود کو تیری بارگاہ میں پیش کرنے آ گیا ہوں۔ میں نے دیکھا ساری دنیا دیکھی ہے مگر مجھے اپنے سے زیادہ گھٹیا کوئی شے نظر نہیں آئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کہ آپ راز کو جو ہیں وہ پا گئے ہیں۔ حضرت علامہ کے ایک شعر کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علامہ نے فرمایا کہ خودی کو کر فنا اتنا کہ تو بے نام رہ جائے، خودی کو کر فنا اتنا کہ تو بے نام رہ جائے، نہ اسرائیل کے کرنے کا کوئی کام رہ جائے۔ کہتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح مٹا لو، اس طرح ختم کر لو خواہشات کو، اپنی میں کے بت کو، انا کو، کہ جب سیدنا اسرائیل علیہ السلام آئیں جان نکالنے کے لیے وہ کہیں یہ تو بندہ ہے ہی نہیں، پہلے ہی مر گیا، میں سے کیا نکالوں۔ خودی کو کر فنا اتنا کہ تو بے نام رہ جائے، نہ اسرائیل کے کرنے کا کوئی کام رہ جائے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے عوض عاجزی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔